کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور کیا عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک عاشورے کے روزے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ عاشورے کا روزہ 10 محرم کو رکھا جاتا ہے۔ جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمانوں پر عاشورے کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان مبارک کی فرضیت نازل ہو گئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کے روزے رکھنے کو سنت اور مستحب بتایا ہے۔ اس مہینے کی میری بہنوں کیا فضیلت ہے، غور فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ایک حرمت کا محرم کا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ کیا میری بہنوں یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے بارے میں احکامات بھی بتا دیے اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے حرمت کے بارے میں اعلان بھی کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ عاشورے کے دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ معزز ماں بہنوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے۔ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے خشکی کی طرف اتری۔ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے لیکن اس کی اصل کوئی بنیاد نہیں، نہ ہی کوئی ایک ایسی روایت ہم کو ملتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس دن یہ واقعات پیش آئے۔ عاشورے کے دن ایک واقعہ ضرور پیش آیا، عاشورے کے دن ایک واقعہ ضرور پیش آیا اور جید علماء کرام اس بات کے قائل ہے کہ عاشورے کے دن ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات دی۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں آج معاشرے میں پائی جا رہی ہے وہ اس کی کچھ بنیاد نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، عاشورے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے عاشورہ کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2454، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کا گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے تو وہاں پر یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودیوں تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورے کے دن؟ تو انہوں نے کہا ہم اس دن اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کے لشکر سے نجات دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہم تمہارے زیادہ قریب ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کراموں کو حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح فرما دیا کہ اس دن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی لوگ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم عاشورے کے دن 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد۔ تو معزز ماں بہنوں، عاشورے کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، 9 محرم کو 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔